بسم الله الرحمن الرحيم ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر ان کو پہنچ جائے آپ کے رب کے عذاب کا ایک بھاپ، تو یقیناً وہ کہیں گے اے ہائے ہماری کم بختی، بلا شبہ ہم لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ پیچھے سے یہ سورۃ الانبیاء ہے، اور میں نے شروع میں یہ تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے بہت سارے انبیاء کا واقعہ بیان کرے گا، تاکہ کسی نہ کسی موڑ پر کسی نہ کسی نبی کی کوئی بات سمجھ میں آ جائے۔ اور دراصل مسئلہ صرف اتنا ہے تاکہ بندے جو اللہ سے کسی وجہ سے روٹ رہے ہیں یا کسی اپنی مجبوری یا ضرورت کی وجہ سے انہوں نے اللہ سے بغاوت کر لی ہے، تو ان واقعات سے وہ نصیحت حاصل کرے، اور جیسے بھی ہے وہ صبح میں بھٹکا ہے تو شام کو واپس آ جائے، اور شام میں بھٹکا ہے تو صبح کو واپس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک مضمون ذکر کیا تھا کہ تم لوگوں نے میرا در کیوں چھوڑ دیا؟ تم نے بہت سارے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا، کسی نے کوئی پتھر اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، کسی نے کوئی لکڑی کا جو ہے استمبھ گاڑا ہوا ہے، الگ الگ قسم کے لوگوں نے الگ الگ معبود بنا رکھے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا کیا ہو گیا کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا اور میرے علاوہ کو چن لیا؟ کوئی ایسی چیز ہے؟ ایک آیت اللہ تعالیٰ نے پیچھے ذکر کی تھی، ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا اور کوئی ایسا معبود تمہیں مل گیا ہے ہمارے علاوہ جو تم کو بچا سکتا ہے ہمارے عذاب سے؟ کوئی ایسا ہے تمہارے پاس؟ ارے یہ تو ایسے ہے کہ یہ تمہاری مدد کیا کریں گے، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ ان کے اوپر اگر کوئی کلہاڑی تان لے اور انہیں کوئی توڑنے پر آ جائے تو یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ اور اس کا واقعہ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آگے ذکر کیا، اگلے صفحے میں آ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میری طاقت کو چھوڑ کر کے تم ادھر آ گئے، کیا وجہ ہے ایسی؟ اور سنو، وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، تم اگر مجھے چھوڑ رہے ہو تو ایک بات سن لو، اگر تمہارے رب کے عذاب کی ایک بھاپ بھی تمہیں لگ گئی نا، جتنی تم بغاوت کر رہے ہو، جتنا تم میرے در کو چھوڑ کر کے جا رہے ہو اور سینہ تان کر کے تم شرک پر لگے ہوئے ہو، اگر میرے عذاب کی ذرا سی بھاپ میں نے چھوڑ دی تو تم یہ کہتے پھرو گے ہائے افسوس، کہاں کی بدبختی تھی ہماری کہ ہم نے اللہ سے بغاوت کر لی۔ سوچو گے، سمجھنے کی کوشش کرو گے، نہیں سمجھ میں آئے گی، اور پھر جب آخر میں سمجھ میں آئے گی تو ایک بات وہ یہ ہے کہ کاش کہ ہم اللہ کا در نہ چھوڑ دیں، اور اس وقت کہو کہ انا کنا ظالمین، بلا شبہ ہم ہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں، ہم اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے میرے عذاب کو دعوت مت دو۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اللہ کہہ رہا ہے اگر یہاں تمہارے اوپر عذاب نہیں آیا، اللہ نے ایک میزان اوپر قائم کر رکھا ہے جو قیامت میں ہوگا۔ کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے؟ کیونکہ ہر ظالم اس دنیا کے اندر یہ کہتا ہے کہ میں مظلوم ہوں اور سامنے والا ظالم ہے۔
ہاں ہر ظالم کی صفت ہے. اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے دیکھو ہر آدمی اپنے بارے میں خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے, صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہتا ہے کہ سامنے والا ظالم ہے. ظلم مت کرنا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, انصاف والی ترازو ہم قائم کریں گے قیامت کے دن. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, اللہ فرماتا ہے کسی جی کے اوپر, کسی شخص کے اوپر بھی رتی برابر ظلم نہیں کیا جائے. ظلم زیادتی نہیں ہوگی کہ اس نے گناہ کیا ہے سزا اس کو دے دو. آج ہم پنچایت بھی کرنے جاتے ہیں تو پنچایت کے جو اصل روح روا ہوتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی پھسل جاتے ہیں. انہوں نے دیکھا صاحب ان سے ہماری بڑی گہری سی بات ہے تو وہ لکی لپٹی کہنا شروع کریں گے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ مظلوم جو تھا اسی کو چھپانے کی کوشش ہوتی ہے. بھائی تم چپ جاؤ, تم مان لو یہ ظالم ہے, اس کے اندر یہ ہے, اس کے اندر یہ ہے, تم مان جاؤ. اگر ایسا کہیں موقع بھی آئے تو اپنے دامن کو پیچھے کر لو. ظلم کا یہ بھی ساتھ ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہاں اگر تم ظلم کر کے آئے وہاں تمہاری ہر ذاتی کا سوال اللہ کرے گا اور اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, اور اللہ کہتا ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا ہم اس کو لے کر کے آئیں گے. حالانکہ شرک سے بات شروع ہوئی ہے اور سب سے بڑا ظلم اس دنیا میں یہ ہے کہ جو اللہ ہمیں کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, ہماری ہر چیز کا وہی پالن ہار ہے, ہم اسی کو چھوڑ کر کے کہیں اور چلے جائیں. اس سے بڑا ظلم کیا ہو. اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ایک یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی عمل ہے جب اللہ میزان قائم کرے گا تو ایسا نہیں ہے کہ کسی عمل کو چھوٹا سمجھ کر کے چھوڑ دیا جائے یا کسی عمل کو جو ہے بڑا سمجھ کر کے کنارے کر دیا جائے. جو جتنا بھی بڑا ظالم رہا ہو اللہ کے یہاں اس کی کوئی طاقت چلنے والی نہیں. اللہ اسی کو کہہ رہا ہے جتنا بھی چھوٹا ہو بڑا ہو, ظلم ہو, رحم دلی ہو, نیکیاں ہو, بدعمالیاں ہو, جو بھی ہو اللہ سب لے آئے گا. اب اس سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہوگی کہ بھئی میں رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا وہ بھی لے آؤں. آپ نے مثال کے طور پر کوئی انسان آیا آپ سے سامان خریدا, آپ نے کیا کیا, آپ رائی تول رہے ہیں مثال کے طور پر, آپ نے 2 رائی کے دانے زیادہ ڈالے, آپ کو پتا ہے کانٹا کہہ رہا ہے صحیح ہو گیا, آپ نے کہا 2 اور ڈالو. اللہ کہہ رہا ہے کہ 2 کی تم نے نیکی کی ہے, ان 2 کو بھی میں لے آؤں, ان 2 کو بھی لے آؤ. اس لیے رائی سے بڑی مثال نہیں مل سکتی آپ, رائی کے دانے کے برابر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے. تو حساب ایک تو حساب دیکھیے جو جج کرنے والا ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں جو جج کے لیے میں کافی ہوں, میرا جسٹس جیسا کوئی کسی کا ججمنٹ نہیں ہو سکتا جیسا میں جسٹس ہوں. دنیا میں ہر جج کہیں نہ کہیں مات کھا جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں گڑبڑی اس سے ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے میرے سامنے کسی کی کوئی طاقت چلنے والی نہیں ہے. اگر کوئی وہاں آ کر کے دھوس دکھائے اس کے بس کی بات نہیں, سارے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں گے. جس نے چالو کیے ہیں وہی چابی لگا دے گا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دن ہم ساری چیزوں کو بند کر دیں گے, سب سائلنٹ رہیں, زبان کو بند کر دیں گے, ساری چیزوں کی ہم چابیاں کھول دیں گے, اور اس کے بعد ہاتھ یہ کہے گا کہ مجھ سے یہ کرایا تھا, فلاں وقت میں مجھ سے تھپڑ لگوایا تھا, پیر یہ کہے گا کہ فلاں جگہ بھاگے گئے تھے اور جا کر کے بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کی تھی, گالیاں بکی تھی. اللہ پیروں کو لے آئے گا. زبان کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کہے گا آخر میں بتاؤ تم سے کیا کیا, اللہ زبان سے بھی اگلوا دے گا. اس لیے چلنے سے پہلے سوچنا پڑے گا ہمیں, اور مارنے سے پہلے سوچنا پڑے گا ہمیں, گالی دینے سے پہلے سوچنا پڑے گا ہمیں, کسی کو چیٹ کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کھل کر کے سمجھا دیا کہ ہر چیز کا بدلہ میرے یہاں ملنے والا ہے. اب آگے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. سارے کافروں کو, پوری دنیا کے کافروں کو اللہ کا چیلنج ہے اور بلکہ اللہ کی نصیحت ہے. اور اب یہاں سے پیچھے تو کفار کو دعوت دی ہے کہ دیکھو تم نے یہ بت اور اسٹیچو جو کھڑے کر رکھے ہیں میرے مقابلے میں, کل جب میں
ججمنٹ دوں گا تو تمہارا کوئی بت میرے مقابلے میں آنے والا نہیں ہے. وہ کفا بنا حاسبین، ہم کافی ہیں، ہمارے مقابلے میں کوئی کالی میاں آنے والی نہیں ہے، اور کوئی ایسا آدمی آنے والا نہیں ہے جس کے پاس کوئی طاقت ہو، کوئی ایسا تمہارے پاس معبود نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری قوم کو سمجھایا، اور وہ قوم یہود. کون سی قوم؟ قوم یہود. قوم یہود ایک اللہ کو مانتے، آج بھی مانتے، توحید بڑی پکی ہے ان کی، لیکن وہ رسالت میں مات کھا گئے. جب مانو تو کسی دین کو مکمل طریقے سے ماننا چاہیے نا. وہ یہاں مات کھا گئے. وہ کہتے ہیں اللہ تو ایک ہے، لیکن موسیٰ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں. موسیٰ آخری نبی. اللہ نے اب ان کو دعوت دی. اللہ کہتا ہے دلیل سے بات کر رہا ہوں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور تحقیق کہ ہم نے موسیٰ کو وَہَارُونَ اور ہارون کو الفرقانہ، حق اور باطل میں فرق کرنے والی ایک کتاب دی، تورات دی، جس سے پتہ چلتا تھا یہ کام حرام، یہ حلال ہے، یہ کام ہدایت ہے، یہ ہدایت نہیں ہے. وَضِيَاءً، اور ہم نے روشنی دی. وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہم نے عطا کی متقیوں کے لیے. اچھا، اللہ نے ذکر نصیحت کا تعلق متقیوں سے ذکر کیا. اس کا مطلب یہ ہے اے یہودیوں، جیسے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی، اس کتاب کو تم نے ہدایت مانا، اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانا، اس کی وجہ سے آپ نے موسیٰ کو نبی مانا، تو اللہ کی طرف سے حکم تھا نا. آپ نے موسیٰ کو نبی مانا اللہ کے حکم کی وجہ سے. اللہ کہتا ہے جس طریقے سے موسیٰ کو بھی تمام لوگوں نے نہیں مانا تھا، صرف متقی لوگوں نے، جنہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر تھا، انہوں نے مانا. یہی مسئلہ بالکل آج ہے. جب میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں، موسیٰ کو نبی بنانے والا رب تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ کل میں نے موسیٰ کو نبی بنایا تھا، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہے. کل میں نے ان کو نبوت کے تاج سے سرفراز کیا تھا، آج ان کو کیا ہے. تو تمہیں تو جیسے آپ نے تورات کو مانا، اس کو تو بدرجہ اولا قرآن کو آپ کو ماننا چاہیے تھا نا، کیونکہ اس کے اندر جو ہدایت تھی وہ ایک وقت کے لیے محدود تھی. لیکن اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے قیامت تک کے لیے. تو اگر آپ نے ایک چھوٹی ہدایت یا ایک وقت کے لیے جو ہدایت تھی اس کو مان لیا، تو آپ کو بڑی ہدایت کو تو پہلے ماننا چاہیے، بڑی روشنی کو پہلے ماننا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی بات وہی مانے. یہ مسئلہ اس وقت آتا ہے جب جھگڑوں کا مسئلہ ہو، جب مسئلہ ہو لین دین کا مسئلہ ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آدمی ایسے تو کہہ دیتا ہے بھائی مجھے اللہ سے ڈر ہے، میں تو متقی ہوں، نمازی بھی ہوں، فلاں بھی ہوں، فلاں بھی، ساری خوبیاں گنائے گا. لیکن حقیقت اخلاق اور دین کا پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب انسان حالات میں آتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے، پھر دیکھتے ہیں ہم کہ آدمی بھاگنے لگتا ہے دین کی باتوں سے. کیوں؟ اسے لگ رہا ہے، اسے شیطان سمجھا رہا ہے اگر دیندار کے پاس جاؤں گا، عالم کے پاس جاؤں گا، مفتی کے پاس جاؤں گا تو میری 1000 غلطیاں نکلیں گی جس کی بنیاد پر مجھے سننا پڑے گی، اس لیے وہ چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میری کتاب کا فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جن کے دل میں میرا ڈر ہوگا، میرا ڈر ہوگا، مجھ سے ملاقات کے انہیں آرزو ہوگی. اور متقی کون ہے؟ الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ جو اپنے رب سے بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے. بھائی قیامت کا دن میں نے آپ نے دیکھا تو نہیں ہے نا، اور ترازو جو انصاف کی ہے وہ میں نے آپ نے نہیں دیکھی ہے، جنت اور جہنم میں نے اور آپ نے نہیں دیکھی ہے. لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ایک دن یہ سارے کام جو گنائے جا رہے ہیں ہونے والے ہیں. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز فائدے والی تمہارے سامنے ذکر کی جائے تو تم مانو گے. سمجھ رہے آپ؟ کہ ہم مانیں گے، ہر دین کی ہر بات مانتے ہیں، لیکن وہ کون سی بات؟ وہ بات مانتے ہیں جس میں ہمارا فائدہ. ہم سنت مانیں گے، لیکن کون سی سنت؟ ہم بھوکے رہنے والی سنت کو نہیں مانیں گے، ہم کھانے کے بعد میٹھا کھانے والی سنت کو مانیں گے، یہ سنت مانیں گے. ہم کون سی سنت کو مانیں گے؟ کہ ہمارے ماں کا جو حصہ آ رہا ہے ہمارے ماموں پر، وراثت اللہ کا دیا ہوا ایک حصہ ہے، وہ ہم لے کر کے رہیں گے اپنے ماموں سے. اور جب اپنی بہن کو دینے کی باری آتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب کوئی راستہ نکال، میں تو بڑا غریب آدمی ہوں، اللہ کے واسطے میرے اوپر رحم کرو. اس کا مطلب یہ ہے تم نے دین کو نہیں مانا ہے، تم نے یہ دیکھا ہے فلوس کہاں سے آ رہا ہے، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، اپنا فائدہ کہاں سے ہو رہا ہے. الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ متقی ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. وهم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت کے خطرے سے بھی، وہ قیامت کا خطرہ بھی بھانپے رہتے ہیں اور قیامت سے بھی وہ لوگ ڈرتے ہیں.
اے اللہ قیامت میں ہم لوگوں کے پاس اتنے اعمال نہیں ہیں کہ ہم اس کا جواب دے سکیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ اے اللہ جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ سیدھا سیدھا کرنے کی توفیق دے، سیدھا سیدھا۔ اللہ نے فرمایا اے یہودیو وہذا ذکر مبارک انزلناہ، یہ کتاب جو قرآن کو تم جھٹلا رہے ہو، میرے نبی کو تم جھٹلا رہے ہو، یہ وہ نصیحت ہے، مبارک نصیحت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ تورات کو یہودیوں نے کیوں مانا؟ میں نے ابھی بتایا کیوں، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے بندو اس کو بھی میں نے نازل کیا تھا اور قرآن کو بھی میں نے نازل کیا، جب اسے مان لیا تو یہ بھی تو میری منزل کردہ کتاب ہے۔ افانتم لہ منکرون، کیا تم لوگ اس کے انکار کرنے والے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ دلیل کے ساتھ اور پوری ایک حسرت ہے اس کے اندر، کیا ہو گیا تمہیں؟ مشرکین اپنے بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں، یہاں سے ملے گا، وہاں سے ملے گا، وہاں سے ملے گا، یہ پلک لگا دو، فلانا لگا دو۔ سال کے 360 دن ہے، اس کے اندر کوئی دن باقی نہیں ہے جس کے اندر ان کی اس طرح کی کوئی حرکت نہ ہو رہی ہو جو اللہ کو ناراض نہ کرتی ہو۔ ہر دن اللہ کو ناراض کرنے والی حرکت ہے، ان کو سمجھایا، پھر اللہ نے اہل کتاب کو سمجھایا۔ اور ان تمام کے بعد ساری نشانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا ہے کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی در ایسا نہیں ہے جس در پر جا کر کے تمہاری کفالت ہو سکے۔ اور ایک بات سن لو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے مقدر میں وہ چیز تھی اور تم کہیں جا کر کے اپنا سر ٹیک کر کے آئے ہو، کسی کو تم نے مانا ہے، کسی سے تم نے آج کل وہ جو تعویذات چل رہے ہیں لوکل میں، ابھی ایک صاحب بتا رہے تو بولے عاملین کے اندر میں رہا ہوں، حاملوں کی حالت یہ ہے وہ کفریہ جملے بولتے ہیں، مسلح پہ بیٹھ کر کے کفریہ جملے بولتے ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہی عمل اگر کوئی بھی آپ کو وظیفہ بھی بتایا جا رہا ہے، اگر وہ قرآن کے الفاظ نہیں اور احادیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے، مت مانیے آپ۔ لوگ ڈرتے ہیں، ایک میرے پاس ابھی ایک میسیج آیا تھا، بولیں گے حروف مقطعات، وہ حروف ہے، آپ ان کا مطلب بتا دیجئے، گھر میں نکلا ہے۔ اتفاق کی بات ہے، یہ اللہ کی مقرر کرتا تھی کہ ایک بچی کا انتقال ہو گیا ہے کچھ دن پہلے، کاری لڑکی تھی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ تو اب گھر میں یہ شکوک و شبہات چل رہے ہیں، ارے بولے یہ پرچہ نکل آیا۔ میں نے کہا پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ پرچہ نکل آیا کیا کہنا چاہتے ہو؟ بولے کہنا تو کچھ بھی نہیں چاہتے، وہ جو پرچہ بھیجنے والے تھے وہ تو خیر ماشاءاللہ قرآن سے وابستہ ہے، اس لیے وہ ذرا تھوڑے دلیر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے گھر کے اندر میں 100% یہ بات کہتا ہوں، یہ چل رہی ہوگی، یہ پرچہ نکلا ہے، کسی نے جادو کیا ہے اس لیے مر گئی بچی۔ اگر کسی جادوگر کے ہاتھ میں کسی کی زندگی اور موت ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں رہتے۔ حضرت موسیٰ، آپ نے باتیں نہیں سنا پیچھے کہ ہزاروں کی تعداد میں جادوگر جمع ہو گئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے کلام پہ ٹکراؤ ہوا سارے جادوگر ختم ہو گئے۔ ان کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا کہ جادو سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ فرعون اگر جادو کی وجہ سے موت ہوتی تو فرعون موسیٰ کی موت کب کا کروا چکا ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ایسے پرچے بہت سارے ٹوٹ کے وہ نکلتے ہیں، گھروں کے باہر خونی کپڑا نکل رہا ہے، کچھ نکل رہا ہے، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد اٹھا کر کے اسے کوڑے دان میں پھینک دیں، خدا کی قسم مجال ہے کسی کی کوئی جادو آپ کے اوپر کر دے۔ جادو کرنا اتنا آسان کام نہیں، کسی وقت میں بتاؤں گا اس موضوع پر، میں نے جمعوں میں بیان کیا، آپ لوگ ذرا تھوڑی پہلے تشریف لایا کریں تاکہ بات سننے میں آسان ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی ذات سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔